پاکستانی میوزک کو آج پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی میوزک اور پاکستانی میوزیشنز کو پوری دنیا میں گلوبلی انٹروڈیوس کرانے والے محمد ایوب کا تعلق برمنگھم سے ہے، جو آج سے تقریباً 63 سال پہلے پاکستان سے وہ برمنگھم آئے اور انہوں نے یہاں آ کر اس زمانے میں انہوں نے ریکارڈ لیبل سیٹ اپ کیا، اور وہ پاکستانی میوزک کی جو اس وقت جو کیسٹس ہوتی تھی وہ اور مختلف جو پاکستانی جو ریڈیوز تھے وہ پاکستان سے برطانیہ لایا کرتے تھے، وہاں آ کر انہوں نے یہ کیسٹس انڈیا اور پاکستان سے بیچنا شروع کی، اور پہلی بار استاد نصرت فتح علی خان کو پیٹر گیبریل سے انٹروڈیوس کرانے والے محمد ایوب تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے دیگر پاکستانی آرٹسٹ کو بھی گلوبلی انٹروڈیوس کروایا۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایوب صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سفر کو؟ آپ برطانیہ کب آئے تھے، اور اگر آپ اپنے سفر کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سے ایسے پاکستانی آرٹسٹ تھے جن کو آپ نے انٹروڈیوس کرایا، لیکن اس سے پہلے یہ کہ 1962 1963 میں اس وقت کیسا مال تھا یہاں پہ میوزک کے حوالے سے؟ شاہ صاحب، میوزک کے حوالے سے یہ تھا کہ یہاں پر بالکل نہ کوئی ریکارڈ آتے تھے، نہ کوئی کیسٹس ملتے تھے، نہ ریڈیو پروگرام ہوتے تھے، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی کیسٹ ریکارڈ تھے۔ لوگ جو ترسے ہوئے تھے اپنے میوزک کو، اور انڈین اور پاکستانی، انڈین اور پاکستان دونوں، اور صرف انٹرٹینمنٹ جو تھی وہ میٹنی شو ہوا کرتے تھے۔ تو میری دکان 1966 میں بالسریز روڈ برمنگھم میں اسمال شاپ تھی، اس کے قریب ایک سنیما ہوتا تھا، لگژر سنیما، تو وہاں پر لوگ آتے تھے۔ تو پھر سنڈے کو وہاں آ کے ہماری دکان پہ ایک کمیونٹی سینٹر کی طرح باتیں کرنی شروع کر دی، اپنے پیچھے لیٹرز وغیرہ پڑھتے تھے، گریونسز اپنے بیان کرتے تھے کہ وہ فیکٹریز میں اور فاؤنڈریز میں کام کرتے ہوئے ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی تھی، کوئی یہاں پہ ویڈنگ ہال نہیں تھے، کوئی کمیونٹی سینٹرز نہیں تھے، کوئی انٹرٹینمنٹ کوئی اور چیزیں نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں یہ جو فلمیں ہم دیکھتے ہیں اس کا میوزک کسی طرح سے اب منگوا کے دیں۔ تو میں ای ایم آئی کو اپروچ کیا لندن میں، ان کو کہا کہ ہم ریکارڈ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے۔ تو پھر کلکتہ سے ایک شپمنٹ آئی جو کہ جہاز سے 6 سے 8 ویک لگ گئے، اور وہ شپمنٹ آتے ہی ایسے بک گئی جیسے ہارٹ کیکس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ایک سروس ہے کمیونٹی کی جو کہ ہمیں گیپ کو فل کرنا چاہیے، تو میں زیادہ تعداد میں ریکارڈ منگوانے شروع کر دی۔ اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ایک ٹرک بھرا ہوا ہماری دکان کے اوپر، پورا جو بڑا ٹرک وہ ریکارڈوں کا آیا تھا، اور وہ بھی انڈیا اور پاکستان، انڈیا سے زیادہ تر آتے تھے۔ اس وقت پاکستان کا میوزک اس وقت نہیں آتا تھا۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر وہ سارے انگلستان سے لوگوں نے ڈیمانڈ شروع کر دی، تو میں نے ہول سیل ڈسٹریبیوشن شروع کر دی۔ تو اس طرح سے یہ آغاز ہوا۔ پاکستان کے ریکارڈ جو تھے نا وہ بہت کم بنتے تھے اس زمانے میں، ای ایم آئی پاکستان میں ہوتی تھی لیکن میوزک بہت کم تھا۔ پھر بعد میں ہم نے 70s میں اس کو بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو پاکستانی جو کون سے میوزیشین سے کون سا میوزک تھا جو آپ نے 70s میں برطانیہ لایا پہلی بار؟ میں نے جو پہلی دفعہ شروع کیا تھا دلہ دے سودے، اس وقت بہت مشہور تھا 1969 میں۔ اچھا۔ اور اس میں نور جہاں کا دھمال جو تھا وہ بڑا پاپولر ہوا تھا۔ اور اس کے بعد یہ ایسی فلمیں دوستی بڑی مشہور تھی، اس کے بعد ایسی اور دوسری بہت سی فلمیں شروع ہوئیں۔ تو جب 1969 میں میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوکل گروپ تھے بھنگڑا کے جو کہ پارٹیز میں، ویڈنگز میں اور فنکشن ہال میں گایا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ ہمارا ریکارڈ بنائیں۔ تو میں سوچا کہ کیوں نہ، تو اس وقت ہم نے ایک ریکارڈ لیبل سیٹ اپ کیا جس کو اورینٹ اسٹار، اور اس میں ایک ریکارڈ بنایا ان کا بجنگی گروپ کا جو کہ بڑا پاپولر ہوا۔ اس کے بعد اناری سنگیت پارٹی کا ایک ریکارڈ بنایا۔ اس کے بعد پاکستان سے آئے ہوئے تھے 2 میوزیشین، مشتاق ہاشمی اور امجد پرویز۔ ڈاکٹر امجد پرویز آج کل پاکستان کے A کلاس میوزیشین ہیں، پاکستان میں گاتے ہیں، ٹیلی ویژن ریڈیو پہ، اور میوزک کرٹک بھی ہیں وہ۔ تو انہوں نے یہاں پہ پی ایچ ڈی کرنے ہوئے تھے، شوقیہ دونوں اکٹھے گاتے تھے، اور ان کا گانا سسیے بے خبریں تیرا لٹیا شہر بمبورنی بڑا مشہور ہوا تھا۔ اور یہاں بی بی سی ایشین نیٹ پہ ٹیلی ویژن کا پروگرام 1965 میں جب شروع ہوا تو اس پہ انہوں نے وہ گانا ریکارڈ کیا تھا اور بڑا پاپولر ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی ریکارڈنگ کریں۔ تو میں نے پھر ان کا ایک ریکارڈ بنایا تھا دھمال نور جہاں کی، وہ اسٹیریو میں بنایا تھا۔ تو وہ مشتاق ہاشمی جو تھے میوزک ڈائریکٹر خیام جو ہے نا انڈیا کے بہت بڑے، جنہوں نے کبھی کبھی کا میوزک دیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کے بغیر شاید بھنگڑا میوزک آج دنیا میں موجود نہ ہوتا۔ آپ نے برطانیہ سے بھنگڑا میوزک کا آغاز کیا، آپ نے بلی سیگو، نیٹی سیون، استاد نصرت فتح علی خان، ملکیت سنگھ اور اس طرح کے بڑے بڑے آرٹسٹ کو آپ نے لانچ کیا۔ یہ کیسے وہ پوری جو ایک ریولیوشن تھا وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہے، وگرنہ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی میرا تجربہ تھا۔
تو میرے بھائی میرے ساتھ تھے دو، فاروق صاحب اور یونس صاحب، تو ہم تینوں نے مل کر یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا. آہستہ آہستہ بلٹ اپ ہوا. پہلے صابری بردرز آئے 1975 میں، ان کے ہم نے کانسرٹ کروائے تمام انگلستان میں. قوالی پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی یہاں پہ. اور اس کے بعد غلام علی خان صاحب آئے 77 میں، تو ان کے غزل کے جتنے بھی کانسرٹس ہوئے، پرائیویٹ محفلز ہوئی، سب ہم نے ریکارڈ کر کے ان کے کیسیٹس بنائے، کیونکہ اس وقت کیسیٹس زیادہ بنتے تھے. کیسیٹ بنا کے ہم نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا، اور وہ کیسیٹ جو ہے وہ انڈیا لے کے لوگ گئے، اور وہاں پہ ان کی انڈیا میں پاپولیرٹی ہوئی بہت. اور اس کے بعد پھر ایشین سانگ کانٹیسٹ ہم نے شروع کیا تھا 1977 میں. اور جو سلور جوبلی کانٹیسٹ ہوا تھا ویمبلی کانفرنس سینٹر میں ہوا، جو کہ اس سال ہی شروع ہوا تھا، کیونکہ وہاں پہ یورووین سانگ کانٹیسٹ اسی سال میں. اسی سال ہم نے 2 دن کے لیے BBC نے اس کو ریکارڈ کیا تھا. 30 منٹ کا پروگرام تھا BBC کا، لیکن اس وقت انہوں نے 45 منٹ کا ایکسٹینڈ کر کے پہلی دفعہ ایک دفعہ ہی ہوا ہے. ہم آپ سے بات کریں گے استاد نصرت فتح علی خان کی، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کے وہ کون سے بڑے بڑے جو پرفارمرز ہیں، آرٹسٹ ہیں، جنہیں آپ نے پہلی بار جن کو آپ برطانیہ لائے، اور پھر ان کا ایک پورا ایک گلوبلی جن کا انٹروڈکشن ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے عطاء اللہ خان صاحب آئے تھے، اور اس کے بعد نصرت فتح علی خان تو 1979 میں پہلی دفعہ جو انڈیا گئے ہیں، وہاں پر راجپور کے بیٹے کی شادی کے اوپر انہوں نے پرفارم کیا، تو بہت ساری رات وہ پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آئے جب 1980 میں، تو میں نے ان کو سنا ایک ڈگل سال میں، بڑا زبردست پروگرام ہوا، لیکن آڈینس بہت کم تھے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسے کریں کہ دوبارہ آئیں تو ہم آپ کا ایک اچھا ریسیپشن کریں. تو پھر پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن ہوا کرتی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا. تو ہم نے ایک فری کانسرٹ کیا لگزر سنیما میں، جس میں تقریباً 600 کے قریب کیپیسٹی ہوگی، لیکن جب ہم نے کانسرٹ کیا تو اس میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ پیک تھے. اور جو کانسرٹ انہوں نے کیا دل کھول کر، اس میں بڑی زبردست قوالی ہوئی. اور آج تک ہم نے وہ پرائیویٹ ریکارڈنگ کی تھی، اس وقت کیم کارڈ نئے نئے آئے تھے 1980 میں، تو اس کے اوپر ہم نے پرائیویٹ اپنے لیے اپنی یادگار کے لیے وہ ریکارڈنگ کی. لیکن لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمیں چاہیے، تو وہ کمرشلی آج تک اویلیبل ہے. استاد نصرت فتح علی خان سے آپ کی ملاقات کیسی، اور پیٹر گیبریل سے آپ نے انہیں کیسے انٹروڈیوس کرایا؟ 1980 میں جب تشریف لائے تھے تو وہ ان کے ساتھ جو مینیجر تھے وہ وہی مینیجر تھے جو سابق کو لائے تھے. تو وہ میرے پاس لے کے آئے تھے، کہتے ہیں ان کو ریکارڈ کریں. تو میں نے ریکارڈنگ کی. تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ پیٹر گیبریل کمپنی ہمارے ریکارڈنگ لے کر انہوں نے ایک کمپائلیشن البم بناتے تھے، اس میں ڈالی. اور وہ جان پیل نے ریڈیو 1 پر پلے کی. تو ریڈیو 1 پر جب پلے کی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں فل ورژن اس کا چاہیے. تو وہ صرف 7 منٹ کی ریکارڈنگ ہونے جائے تھی. تو نصرت صاحب کی تو کوالٹی ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی اور گھنٹے کی. تو پھر وہ پوری البم لینے کے لیے ہمیں کانٹیکٹ کیا. تو پھر 81 میں ہم نے ان کو بلایا یہاں پر، 83 میں بلایا، 85 میں بلایا، اور 85 میں ہم نے مل کر کانسرٹ کیے وومٹ کے ساتھ. وومٹ کمپنی ہے پیٹر گیبریل کی. تو پھر پیٹر گیبریل نے کہا کہ میں ایک فلم کر رہا ہوں، لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، ہائی ووڈ کی فلم ہے، اس میں نے ان کی آواز کو یوز کرنا ہے. تو میں ان کو پھر لے کے گیا، بات اسٹوڈیو ہے ان کا پیٹر گیبریل، تو وہاں پہ وہ ریکارڈنگ، اور وہ پھر بہت پاپولر ہوا. اس کے بعد پھر انگلش فلموں میں، ہالی ووڈ فلموں میں انہوں نے بہت کام کیا. ایڈی ویڈر کی فلم میں کام کیا، ڈیڈ مین واکنگ میں، اور اس کے لیے ایمی ایوارڈ جو کہ سب سے بڑا میوزک کا ایوارڈ ہوتا ہے، اس کے لیے نامینیٹ ہوئے تھے. آپ کو کیسا لگا استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ کام کرنا؟ جو دیگر پاکستانی آرٹسٹ تھے، پرانے زمانے کے جو آرٹسٹ تھے، ان کے ساتھ کام کرنا کیسا لگا؟ اور جب آپ آج کے زمانے کے آرٹسٹ دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا ایج ہے، جو کتنا بڑا ڈفرینس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آرٹسٹ بہت محنت کرتے تھے، اور وہ بڑی ریاضت کیا کرتے تھے. لیکن آج کل چونکہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے تو زیادہ محنت نہیں کرتے، ایک دم بیٹھ کے گھر میں وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں. تو اس کا اور اس پرانے آرٹسٹ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیونکہ لائیو سین جو ہوتا ہے لائیو سین ہوتا ہے، اور جو وہ موسیقی سیکھتے تھے ریاضت کرتے تھے. لیکن آج کل جو آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے لیے سنکرونائز کر لیتے ہیں آواز، تو وہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی جو پہلے تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایسے آرٹسٹ پیدا کیے جنہوں نے دنیا میں نام کمایا. استاد نصرت فتح علی خان جو ہے آج دنیا میں ان کا نام ہے، اور تمام دنیا کی قوالیاں لے کے 1 ملین کے قریب روز لوگ واچ کرتے ہیں ان کو یوٹیوب کے اوپر. اس کے علاوہ بھائی سگو کو ہم نے انٹروڈیوس کیا، جو جس میں ماڈرن بنگڑا جو ہے انٹروڈیوس کیا ینگ، اور ینگر جنریشن کا نصرت صاحب کے ساتھ جو رابطہ ہوا بھائی سگو کے لیے، انہوں نے کولیبریشن کی تھی اور میجک ٹچ البم بنائی تھی، جس میں آپ کو یاد ہوگا گانا تھا کتنا سونا تن رب نے بنایا. تو اس کی وجہ سے یوز بھی آنا شروع ہو گئے ان کے کانسرٹس میں، اور پھر قوالی کو بہت عروج میں. آج دنیا میں قوالی جو ہے ورلڈ میوزک میں سب سے اونچی صنف گنی جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے سب سے بڑے بنگڑا آرٹسٹ
ملکیت سنگھ کو انٹروڈیوس کیا، جس کے ملینز ریکارڈ سولڈ ہوئے، اور گینس بک میں ریکارڈ میں اس کا نام ہے کہ آج تک اتنا پاپولر بنگلہ آرٹسٹ کوئی نہیں، اور اتنا بزی ہے کہ آج وہ بمبے میں پرفارم کر رہا ہے، تو کل کینیڈا میں جا رہا ہے، پرسوں امریکہ میں جا رہا ہے، تو اس کو ٹائم ہی نہیں ہے کہ برمنگھم میں رہے. تو برمنگھم سے یہ میوزک کا آغاز ہوا، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ میوزک جو ہم نے پروڈیوس کیا اس کو کاپی کر رہی ہے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، سب جگہ پہ. اور آج نصرت کی وجہ سے جتنے بھی قوال ہیں وہ اپنے کما رہے ہیں. تھینک یو سر.